السلام علیکم۔ پروفیٹ سیریز میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے۔ اگر آپ لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کے واقعات دیکھنے میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دیا کریں۔ پچھلی ویڈیو حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرنا، اس بارے میں ویڈیو تھی۔ اب یہ والی ویڈیو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا، اس بارے میں ویڈیو ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف سے دھمکی اور عذاب کا مطالبہ۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے، اور قوم ان پر جو الزامات لگاتی رہی اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ تم نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ آخر کار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ جسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 116 ہے۔ قوم نوح نے کہا، اے نوح، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 32 سے 33 ہے۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی ہے۔ تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسے لے ہی آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کے بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ سورہ شعراء ہے آیت نمبر 117 اور 118 میں۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرمائیے۔ سورہ صافات آیت نمبر 75 اور 76 ہے۔ اور بلا شبہ نوح نے ہمیں پکارا، دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ اور سورہ انبیاء آیت نمبر 76 ہے۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دی تھی، جب انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت یعنی عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی درخواست کی قبولیت اور کشتی تیار کرنے کا حکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 77 ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور اس نوح کی قوم کے خلاف مدد کی
जिन्हों ने हमारी आयत को झुटलाया था। यकीनन वो बहुत ही बुरे लोग थे। सूरह हूद आयत नंबर 36 से 37 है। नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी गई कि आपकी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं, इनके सिवा अब और कोई ईमान भी नहीं लाएगा। बस आप इस पर गम ना कीजिए जो ये कर रहे हैं। आप हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती तैयार करें और जालिमों के बारे में हमसे कोई बात ना करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती तैयार करने पर कौम का मजाक उड़ाना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक ऐसे मैदान में कश्ती तैयार करने में मसरूफ हो गए जिसके कर्ब व जवार में दूर दूर तक कश्ती चलाने के लिए पानी मौजूद नहीं था। आप अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर लोग जब आपके पास से गुजरते तो आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते कि यहाँ तो दूर दूर तक पानी मौजूद नहीं और आप पानी में चलाने के लिए कश्ती बना रहे हैं। उन लोगों के तसव्वुर में भी नहीं था कि अल्लाह ताला उन्हें पानी में गर्क करने वाला है। आप अलैहिस्सलाम उन्हें जवाब देते कि जिस तरह तुम आज हमारा मजाक उड़ा रहे हो, इसी तरह एक दिन तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जाएगा और तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला के गजब का शिकार कौन होता है। सूरह हूद आयत नंबर 38 से 39 है। फरमान इलाही है, वो यानी नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे और जब इनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते। वो नूह अलैहिस्सलाम कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो तो हम भी एक दिन तुम्हारा इसी तरह मजाक उड़ाएंगे जिस तरह तुम उड़ा रहे हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है और उसे दुनिया में रुसवा कर देगा और इस पर आखिरत में भी हमेशा का अजाब नाजिल होगा। तूफान की आमद, मोमिन बंदों और जानवरों को कश्ती में सवार करने का हुक्म। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार कर चुके तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप खुद भी कश्ती में सवार हो जाइए और मेरे मोमिन बंदों और तमाम हैवानात में से जोड़ा जोड़ा कश्ती में सवार कर लीजिए, मगर कुफ्फार में से किसी को भी कश्ती में सवार ना करना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मोमिन बंदों को, जिनकी तादाद तकरीबन 80 थी, कश्ती पर सवार कर लिया, जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम, हाम, याफिस और इनकी बीवियां भी शामिल थीं। तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा भी सवार कर लिया। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा ज़बरदस्त तूफान भेजा कि आसमान से भी ज़ोरदार बारिश बरसने लगी और ज़मीन से भी पानी उबलने लगा। चंद लम्हात के अंदर पानी इतना ज़्यादा हो गया कि अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती तैरने लगी। फरमान इलाही है, सूरह हूद की आयत नंबर 40 है। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनूर से पानी उबलने लगा तो हमने कहा, ऐ नूह, इस कश्ती में हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा नर और मादा सवार कर लो और अपने घर के लोगों मोमिनों को भी, सिवाय इनके जो कुफ्फार हैं जिनके बारे में गर्क होने का हुक्म आ चुका है, और तमाम ईमान वालों को भी सवार कर लो। और इस नूह अलैहिस्सलाम पर बहुत ही कम लोग ईमान लाए थे। सूरह कमर आयत नंबर 11 से 14 है।
جب نوح علیہ السلام کشتی میں مومنین کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ پس یہ زمین و آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے ان نوح علیہ السلام اور مومنوں کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب عذاب کفار کے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 28 سے 29 ہے۔ اے نوح علیہ السلام، پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں اطمینان سے سوار ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے کسی بابرکت جگہ پر اتارنا، اور آپ ہی سب سے بہتر جگہ پر اتارنے والے ہیں۔ پانی کی طغیانی میں کفار کی ہلاکت اور کشتی کا بحفاظت چلنا۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ طغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح و سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 11 سے 12 ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک جب پانی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس واقعہ کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 21 ہے۔ وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی۔ سورہ یونس آیت نمبر 73 ہے۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مشرک بیٹے سے مکالمہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، اس کو آواز دی کہ آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 42 سے 43 ہے۔ فرمان الہی ہے، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، آج اللہ کے حکم یعنی عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹے پر شفقت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا
پھر آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 45 سے 47 ہے۔ فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ آپ کے خاندانوں میں سے نہیں، ان کے اعمال اچھے نہیں، آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہیں ہو۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کفار کی ہلاکت کے بعد طوفان کی تکمیل اور مومنین کو شکر الہی کا حکم۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا، جس میں تمام کفار ڈوب گئے۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے، آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ کی برکتوں اور رحمت کا سایہ رہے گا، اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے۔ ان کا مقصود دنیا کا عیش و آرام ہوگا۔ ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے، لیکن آخر کار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 44 ہے، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ اسی وقت پانی خشک کر دیا گیا اور کفار کا کام تمام ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ جو عراق میں موصل شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے وہاں پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 48 ہے، اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکات کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے، اور آپ پر اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی، اور کچھ قوموں کو ہم دنیا میں تو فائدہ پہنچائیں گے، لیکن پھر آخرت میں ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کو شکر ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کشتی کو ان کے لیے مسخر فرمایا تھا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا۔ سورہ زخرف ہے، آیت نمبر 12 سے 14۔ فرمان الہی ہے اور وہی ہے جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سواری کر سکو۔ پھر جب ان کی پیٹھ پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو، پاک ہے وہ اللہ جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع بنا دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ بے شک ہمیں ایک دن اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ایمان کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کی، مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا حقیقی بیٹا یام بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ فرمان الہی ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 10 ہے، اللہ نے کفار کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال دی ہے، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی تو وہ شوہر اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور ان بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کو جمع کر کے ایک ایک سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے عبد شمس کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فاطمہ، ایمان لا کر اور نیک اعمال کر کے اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ وضاحت: ایمان اور اعمال صالح کے بغیر رشتہ داری اور دوستی بھی آخرت میں کام نہیں آئے گی، اس لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی اولاد کو وصیت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی، ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے، یافس کی نسل سے ترک، ثقالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل کے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہلاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے اور ہم نے ان یعنی نوح علیہ السلام ہی کی نسل کو باقی رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کو اختیار کرو، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلہ جھک جائے گا، اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ اسی کی برکت سے اللہ تعالی مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جن سے منع فرمایا، نمبر 1، میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں، اور نمبر 2، تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، سواری کے لیے اچھے جانوروں کو رکھنا، یا اس کے پاس کثرت سے دوستوں کی آمد و رفت کا رہنا تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کی حقیقت کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تکبر کرنے سے بچائے۔